أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ سورہ آل عمران میں ٹوٹل 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں، تو یہ 20واں اور آخری رکوع ہے جس میں تقریباً 11 آیتیں ہیں۔ یہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیں سورت کے شروع میں اللہ نے توحید کا ذکر کیا، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالی حی ہے اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، اور دنیا کے نظام کو قائم رکھنے والے ہیں، تھامنے والے ہیں۔ پھر اس سے پہلے پہلی جو آیت گزری رکوع کی پہلی آیت، آیت نمبر 189، وَلِلَّهِ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کے توحید کے دلائل ہیں۔ توحید سب سے بڑا مسئلہ ہے، مین مسئلہ ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے۔ یہ سب تمام انبیاء، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو ان کے بڑے بیٹے ان کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا عبد الوہاب۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب، اس میں ہے کہ انہوں نے فرمایا باجان کوئی وصیت کیجیے، آنکھیں کھولی، فرمایا التوحید 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 دعوت الکل، بیٹے توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم پکڑو، توحید کو لازم پکڑو۔ تمام انبیاء نے اس کی دعوت دی، ایک اللہ، اللہ ایک ہے بس۔ اب یہاں یہ جو 10 آیتیں ہیں، سب سے پہلے میں اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عطا ایک بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، حضرت عطا بڑے مشہور تابعی ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ آتے تھے پردے کے پیچھے سے، جو بھی سوال ہوتا تھا کر لیتے تھے۔ وہ کہتے میں آیا آپ حضرت عائشہ کے پاس پردے کے پیچھے سے، میں نے آواز دی، تو میں نے کہا کہ ام المؤمنین مجھے آج یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بہت قریب رہی ہیں، ساتھ زندگی گزاری ہے آپ نے، تو مجھے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا واقعہ بتایا جو آپ کو بہت عجیب لگا ہو، سب سے زیادہ عجیب لگا ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کس واقعے کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان نرالی تھی اور ہر واقعہ عجیب تھا، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر میں تشریف لائے اور سو گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ گئے، کہنے لگے عائشہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اللہ کی بندگی عبادت کروں۔ اٹھے اور پھر 2 نفل نماز شروع کر دی، بڑا لمبا قیام کیا، بہت دیر تک قیام میں کھڑے رہے نماز میں، پھر اس کے بعد رکوع کیا، بہت لمبا رکوع کیا، پھر سجدے کیے، بہت لمبے سجدے کیے، یعنی پوری نماز بہت لمبی نماز پڑھی، کھڑے رہے نماز میں۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو فجر کی اذانیں ہو گئی صبح، یعنی بس فجر کی اذانیں ہونے والی تھی کہ نماز ختم کر لی، کافی لمبی نماز پڑھی اور مسلسل روتے رہے۔ پھر میں نے کہا جب نماز سے فارغ ہوئے اور نماز مکمل پڑھی، فجر کی تیاری میں لگ گئے، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے تو قرآن کہتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، تو آپ کو اتنی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لمبی عبادت کرتے ہیں آپ دیر تک کھڑے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور فرمایا کہ دیکھو عائشہ، آج رات اللہ نے مجھ پر قرآن کریم کی کچھ آیتیں نازل کی ہیں، اور وہ آیتیں پڑھی، آپ نے یہ آیتیں پڑھی، اور فرمایا کہ جو شخص ان آیات کو سنے، ان آیتوں کو سنے
اور ان میں غور و فکر نہ کرے وہ بڑا بد نصیب ہے۔ جو ان آیتوں کو سنے، غور و فکر نہ کرے وہ بڑا بد نصیب ہے۔ دیکھیں میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا، دن بڑا، رات چھوٹی، لآیات لأولی الالباب، البتہ قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ یہ اولو الالباب، عقل مند کون ہے؟ عقل مند فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے کروٹوں کے بل لیٹ کر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، پھر یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اس کو بیکار نہیں بنایا، اس کائنات کے بنانے کا کوئی مقصد ہے۔ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک جس کو آپ آگ میں داخل کر دے، فقد اخزیتہ، پس تحقیق آپ نے اس کو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، پکارنے والا پیغمبر بھی ہو سکتا ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے، مبلغ بھی ہو سکتا ہے، عقل سلیم بھی، صحیح عقل بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ینادی، جو پکار رہا تھا، للایمان، ایمان کی طرف، ان آمنوا بربکم، یہ کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دیجئے ہمارے چھوٹے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دیجئے ہم سے ہمارے بڑے گناہوں کو، وتوفنا مع الابرار، اور اٹھا لیجئے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور دیجئے ہمیں، ما وعدتنا علی رسولک، جو آپ نے وعدہ فرمایا ہے پیغمبروں کی زبان پر، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، یہ کہتے ہوئے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، یہ کہ بے شک میں ضائع نہیں کروں گا تم میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تمہارے بعض بعض سے ہے۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئی، وَقَاتَلُوا، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، وَقُتِلُوا، اور شہید ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور بالضرور میں مٹاؤں گا ان سے ان کے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، ضرور بالضرور میں داخل کروں گا ان کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مخاطب ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تجھے لوگوں کا چلنا پھرنا، کافروں کا چلنا پھرنا شہروں میں، متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب سے ڈرے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ملے گی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر،
وما انزل الیکم اور جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، وما انزل الیہم اور جو اتارا گیا ہے ان کی طرف، خاشعین للہ اس حال میں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا نہیں خریدتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی قیمت، اولئک وہ لوگ ہیں لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اسبرو جو تکلیفیں تمہارے اوپر آئے اس پہ صبر کرو، وصابرو اور دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہو، ورابطو اور تیار رہو، ہر قسم کے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، واتقوا اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ 10 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا۔